الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 115 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ اللہ کے سوا اس بحث کا فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ وہ تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، یا اس نے کچھ لوگوں کو اس میں شریک کر رکھا ہے۔ یہ فیصلہ وہی کر سکتا تھا، اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر دیا۔ مخاطبین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، بنی اسماعیل، قریش۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی نزاع رہی ہو تو رہ سکتی ہے، لیکن اب اللہ کی کتاب آ گئی ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو میں کیا اللہ کے فیصلے کو ایک طرف رکھ کر اب کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ درا حال ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ سنا دیا ہے، بلکہ اس کے تحت دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد کسی سلیم الطبع آدمی کے ذہن میں ظاہر ہے کہ کوئی شک، کوئی شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے، تو اسی پر بات ختم کی تھی کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یعنی اب تم شک میں پڑنے والوں میں سے ہو کر نہ رہنا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَمَّتْ کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تمہارے پروردگار کی بات ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ اصل الفاظ ہے تمہارے پروردگار کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ سیاق یہ بتا رہا ہے کہ جس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ بات ہے جو ان لوگوں کے حق میں پوری ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے حق میں یعنی مشرکین عرب کے حق میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے حق میں۔ تو فرمایا کہ یہ بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی ہے۔ لا مبدل لکلمات، اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی پروردگار عالم جب کسی چیز کے بارے میں ایک قانون طے کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور اس کو بدل دے، اور ان کا یہ قانون کوئی الٹپ قانون نہیں ہوتا، وہ ان کے علم اور ان کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ هو السمیع العلیم، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا بات ہے جو ان لوگوں کے حق میں سچائی اور انصاف کے ساتھ صدقاً و عدلا پوری ہو گئی؟ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ بات، کون سی بات پوری ہوئی؟ یعنی وہ بات جو خدا نے اسی وقت کہہ دی تھی جب ابلیس نے دھمکی دی تھی کہ میں اولاد آدم کو شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ یہ دھمکی قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر بھی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ایک امتحان میں ڈالا، اور امتحان میں ڈالنے سے مقصود ایک نئی مخلوق کی تعلیم و تربیت تھی۔ وہ نئی مخلوق کون تھے؟ آدم و حوا۔ ان کو چونکہ اس دنیا میں ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا جا رہا تھا، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے جو مخلوقات تھیں اور باشعور مخلوقات تھیں، ان کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ بات بالبداہت واضح تھی کہ وہ پہلی دونوں مخلوقات اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر تھیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھتی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے فرشتے تو سب سے برتر ہونے کے باوجود جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے امتثال امر میں اپنا سر نیچے رکھ دیا، لیکن
جنات میں سے ابلیس اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے یہ تو مٹی سے بنایا ہے، پتلا مٹی سے بنا کے جو ایک حقیر چیز ہے، مجھے جبکہ میں اس سے برتر عنصر سے بنا ہوں یہ کہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، یہ میری خودداری، میری عزت نفس کے خلاف ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا اور یہ کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے اب ہماری بارگاہ سے دور پھینک دیے گئے ہو، اس وقت اس نے ایک دھمکی دی تھی۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ توبہ کرتا، رجوع کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی برتری کے زوم میں قرآن مجید کے الفاظ میں ابا واستکبر، انکار کر دیا اور استکبار اختیار کر لیا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے ہاں جو چیز کسی حال میں گوارا نہیں ہے، جس پر سخت ترین سزا مل جاتی ہے، وہ استکبار ہے، وہ سرکشی ہے۔ یہ بندوں کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ سرکشی اختیار کرے۔ غلطی ہو جانا، کوتاہی ہو جانا، اس کے لیے اللہ کے دامن رحمت میں بہت جگہ ہے۔ عفو درگزر ہی عفو درگزر ہے۔ جب بندہ غلطی کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں اس کی بڑی خوبصورت تمثیلیں بیان کی ہیں۔ وہ تمثیل تو انتہائی دل نواز ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چرواہے کی بھیڑ کھو جاتی ہے وہ اپنی پہلے سے موجود بھیڑوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے نکلتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو سب سے بڑھ کر اس کے التفات کی مستحق ہوتی ہے۔ تو اس سے انہوں نے گویا یہ بات سمجھائی کہ جو بندہ کہیں ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا غلط راستے پر چل نکلتا ہے یا گناہوں کی وادی میں اتر جاتا ہے تو پروردگار اس کو بلا رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور وہ لوٹتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے التفات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکشی کسی حال میں گوارا نہیں۔ سرکشی اور استکبار، اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مستکبر، کوئی استکبار کرنے والا، کوئی سرکشی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکشی کو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی کسی درجے میں قبول نہیں کیا گیا۔ اس سرکشی کا صدور ماں باپ کے مقابلے میں ہو، یہ بدترین جرم ہے۔ اس کا صدور بیوی شوہر کے مقابلے میں کرے، یہ بدترین جرم ہے۔ اس کا صدور بندوں کی طرف سے ریاست کے مقابلے میں ہو تو یہ فساد فی الارض ہے اور اس کی سخت ترین سزائیں ہیں، اور اس کا صدور خدا کے مقابلے میں ہو تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا۔ کسی سرکش کے لیے، کسی مستکبر کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ سرکشی کسی حال میں گوارا نہیں ہے۔ اس سے نیچے خطائیں، اختلافات، کمزوریاں، اجتہادی معاملات میں کسی جگہ پھسل جانا، تمام مزلات قدم، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن میں عفو درگزر کی بڑی گنجائش۔ تو ابلیس نے اس موقع پر سرکشی اختیار کی اور یہ کہا کہ میں تو جو کچھ کر چکا اور مجھے تو جس انجام کو بھگتنا ہے وہ بھگتنا ہی ہے۔ میں اب آدم اور اس کی اولاد کو بھی اسی راستے پر لاؤں گا، تیرے مقابلے میں یہی سرکشی سکھاؤں گا، ان کو شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ تو یہ اس وقت دھمکی دی تھی۔ تو خدا نے فرمایا تھا کہ اگر ایسا ہے تو میں بھی تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ میں بھر کر رہوں گا، یعنی پھر انجام بھی یہ ہے، تمہارا یہ ہے تو تمہاری پیروی کرنے کے لیے جو آدم و حوا کی اولاد میں آگے بڑھیں گے ان کا انجام بھی پھر یہی ہے۔ یہ اللہ کی بات تھی جس کا یہاں حوالہ دیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ فیصلہ سچائی اور عدل دونوں معیاروں پر پورا ہے۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں نا قرآن مجید نے کہ اللہ کی بات پوری ہو گئی، تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، صدقم و عدلہ، دو لفظ استعمال کیے ہیں، صدق اور عدل کے ساتھ، سچائی اور انصاف کے ساتھ۔
یہ فیصلہ سچائی اور عدل دونوں معیاروں پر پورا ہے۔ خدا نے جو بات فرمائی وہ سچی بھی ہے اور مبنی بر عدل بھی، یعنی یہ بات کہ یہ بات ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکل کر رہے گا، یہ ایک سچی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ صدقم و عدلا، تو دونوں کی وضاحت یہ ہے کہ یہ کوئی شبہ نہیں کہ بالکل صدق بھی ہیں اور عدل بھی ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان پر اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ اب اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے کہ خدا نے ان پر اپنی حجت پوری کر دی ہے، اس کے باوجود حجت پوری کر دی ہے۔ اس کو میں کئی مرتبہ واضح کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہدایت کا شعور رکھا، یہ بتایا کہ میں نے تمہیں دونوں راستے سجا دیے، ہر چیز کی رہنمائی کے لیے اجمالی علم عطا فرما دیا، اس علم کو پڑھنے کے لیے عقل جیسی غیر معمولی صلاحیت ہمارے اندر رکھ دی، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن اتنے پہ بھی اکتفا نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کر پہلے انسان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، اس کے ساتھ مکالمہ فرمایا، یہ چیزیں تعلیم کی ان کو، یعنی یہ سب معاملہ عملی شکل میں ان کو تعلیم کیا گیا، اور پھر ان سے یہ وعدہ کر کے انہیں دنیا میں بھیجا کہ اس تعلیم کی، یعنی جو تعلیم ابھی تمہیں دی گئی ہے، اس کی بار بار یاد دہانی کا اہتمام بھی ہوگا۔ اس کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا، اور یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقی ہے۔ تو نبوت کا جو اصلی مقصود ہے وہ اتمام حجت ہی ہے۔ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ اس کا اتمام کرتی ہے۔ نبوت یا اللہ کے نبی اس کا اتمام کرتے ہیں، گویا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے مضمرات کو کھول دیتے ہیں، اس کے اجمال کی تفصیل کر دیتے ہیں، اس میں جو چیزیں اطلاق میں ہوتی ہیں انہیں متعین کر کے بتا دیتے ہیں، جس سے شریعت وجود میں آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جب ہر چیز واضح کر دی جائے تو گویا حجت پوری کر دی گئی، اس لیے کہ خدا نے ان پر اپنی حجت پوری کر دی ہے۔ اس کے باوجود، یعنی اتنا اہتمام کرنے کے باوجود، اگر یہ ہدایت الہی کی جگہ، ہدایت الہی جو میری فطرت سے شروع ہوئی، جس کو میں نے عقل کی عینک سے پڑھا، جس کی تصویب انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ نے کی، اگر یہ ہدایت الہی کی جگہ القائے شیطانی ہی کی پیروی پر بزد ہے، اس کے مقابل میں شیطان بھی الہام کر رہا ہے، وہ بھی القاء کر رہا ہے، اس کا یہ الہام و القاء بھی میرے باطن کی طرف آتا ہے، پھر اس کے بعد فلسفہ بنتا ہے، اس کے بعد علم بنتا ہے، اس کے بعد فلسفہ و علم کی عظیم مسند پر بیٹھ کر پھر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے تصنیفات وجود میں آتی ہیں، اس سے طرح طرح کے اشکالات سامنے آتے ہیں، پھر اس کے لیے تائیدی دلائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ القائے شیطانی کی ایک پوری تاریخ ہے اس کے مقابل میں، یعنی ایک طرف انسان کے باطن میں اللہ کی ہدایت اور نبوت کا سلسلہ ہے، اور ایک طرف اس کے مقابل میں القائے شیطانی۔ اس القائے شیطانی کا ظہور مجرد عقل پر بھی ہوتا ہے جب یہ فلسفے کی زبان اختیار کرتی ہے، اس کا ظہور سیر باطن کی صورت میں بھی ہوتا ہے جب یہ صوفیانہ مذاہب کی صورت اختیار کرتی ہے۔ تو یہ جو القائے شیطانی ہے، اگر اس کی پیروی پر بزد ہے تو یہ اسی انجام کے سزاوار ہیں جس کی خدا نے ان کو خبر دی ہے۔ یہ فرمایا تھا نا کہ سچائی اور انصاف کے ساتھ بات پوری ہو گئی، یعنی جب ہدایت الہی جو موجود ہے اس کو چھوڑ دیا اور جانتے بوجھتے چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ القائے شیطانی کی پیروی اختیار کر لی، اور جب توجہ دلائی گئی تو بزد ہو گئے کہ اسی پر چلیں گے، تو پھر اسی انجام کے سزاوار ہیں جس کی خدا نے ان کو خبر دی ہے۔ خدا کے فیصلے اس کی مقررہ سنت کے تحت ہوتے ہیں، یعنی جو طریقہ اس نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا تھا کہ لا مبدل لکلماتہ، تو اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں کلمے کا لفظ اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی بات
طے کر دیتے ہیں کہ میں اس طرح معاملہ کروں گا، یعنی میں ہدایت اس طرح دوں گا، میں لوگوں کو گمراہی میں اس طرح ڈالوں گا، تو جب وہ اس کا قانون بیان کر دیتے ہیں تو یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک سنت ہے جو طے کر دی گئی ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو طے کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی اس کی سنت پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ سمیع و علیم ہے، نہ اس کی کوئی بات بے خبری پر مبنی ہوتی، نہ اس میں کسی خطا یا ناانصافی کا امکان ہے۔ یہ گویا اس کی وضاحت کی کہ اس کی کوئی بات بے خبری پر مبنی ہوتی تو اس میں بھی اس کا امکان تھا کہ بات جھوٹی ہو جاتی، تو بات سچی ہے اس لیے کہ وہ علم پر مبنی ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی خطا یا ناانصافی کا امکان ہو، کیونکہ وہ جو بات کرتا ہے وہ عدل پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ واضح ہوا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی، جواب میں کہی کہ ان کا انجام یہ ہوگا، تو یہ ٹھیک وہی بات ہے جو اس وقت بتا دی گئی تھی جب ابلیس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بٹکا کر چھوڑیں گے۔ یعنی کیا صورت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی وحی اتار دی، محمد الرسول اللہ نے اس کو قبول کر لیا، آپ اسے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک غوغا برپا ہوا، یعنی شرک پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام تر ماضی کی قوت لے کر حملہ آور ہو گیا۔ اس میں ایک بڑی اکثریت میں ایک تنہا شخص کھڑا ہے، ابتدا میں یہی تصویر تھی، اس کے بعد پھر لوگ شامل ہونا شروع ہوئے یا بات ماننا شروع کی بعض لوگوں نے، ورنہ ایک بڑی اکثریت مقابلے میں کھڑی ہو گئی۔ اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی جس وقت کوئی صحیح بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات وہ اس سے پہلے اس طرح نہیں سنتے رہے، یا ان کے آباء و اجداد کے ہاں سے غلطی چلی آ رہی ہے، یا وہ صدیوں سے کسی خرابی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کی ایسی الفت اس کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ اس بات کو میرٹ پر سننے، قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں بنائے استدلال ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ بات اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنی، ہمارے آبا نے تو یہ کبھی نہیں کہا، ہمارے بڑے بڑے لوگ تو ایسی بات نہیں کہتے رہے۔ حالانکہ ہر وہ بات جو آپ کے سامنے آئے گی، علم کے کسی بھی دائرے سے آئے، اس سے متعلق صحیح طریقہ کیا ہے، یہ کہ اس کو غور سے سنا جائے، اس کے استدلال کو جانچا جائے۔ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، وہ زندہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو بار بار کی ملاقاتوں سے اس کو سمجھا جائے، اور اس کے بعد علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے کہ بات قبول کرنی ہے، بات رد کرنی ہے۔ نہ اس کو قبول کرنے کے لیے یہ استدلال کافی ہے کہ یہ پچھلوں سے موافقت رکھتی ہے، اور نہ اس کو رد کرنے کے لیے یہ استدلال کافی ہے کہ یہ بات تو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اس کو اس کے میرٹ پر ہی قبول ہونا چاہیے اور میرٹ ہی پر رد ہونا چاہیے۔ اس میں اکثریت، جمہور، اسی طرح سے لوگوں کا اتفاق، جس کو ہمارے ہاں اجماع کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اجماع، اتفاق، یہ سب چیزیں، یا جمہور کی رائے یا زیادہ لوگوں کی رائے، یہ حق و باطل کے فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، یہ نزاع کا فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی جب ہم ریاست اور حکومت کے معاملے میں اکثریت کا فیصلہ مانتے ہیں تو اصل میں جو خواص میں نزاع ہو گیا، یعنی لوگوں نے اپنا حکمران بنانا تھا، ان میں اختلاف ہو گیا کہ کس کو بنائے، تو اس نزاع کا فیصلہ ہے، اس سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن شرک کو قبول کرنا ہے یا توحید کو، یہ حق و باطل کا مضمون ہے، اس میں اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی، یہ ہدایت، اس کے لیے میری ایک سنت ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یا جیسے یہاں فرمایا کہ لا مبدل کلماتہ، میرے کلمے میں، میری بات میں، میری سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں بعض مفکرین نے، جن میں سر سید احمد خان غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اس سے فطرت کے قوانین مراد ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اگر بچوں کو پیدا ہونا ہے تو جو طریقہ مقرر ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ وہ زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ، وہ تو اس کائنات کا خالق ہے، جس طرح چائے پیدا کرے، گھاس کی پتیوں کو انسانوں کی شکل دے دے،
جس وقت چاہے اپنے ان قوانین کو تبدیل کر دے. وہ قوانین سنت اللہ نہیں ہے، نہ ان کا یہاں ذکر ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے حق و عدل کی بنیاد پر جو طریقے طے کر رکھے ہیں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے، ان میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا. یہ ہمیشہ سے طے ہیں، اور چونکہ یہ حق اور عدل پر مبنی ہے، ان کا تعلق کسی تخلیقی پروسیس سے نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا، پھر کبھی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. بالبداہت واضح ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں مخلوقات کو براہ راست پانی، مٹی اور گارے سے پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کیا. دوسرے مرحلے میں انہی لوگوں کو، انہی مخلوقات کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کیا، یا کسی چیز کو بیضہ یا ایگ کی شکل دے دی اور وہ ٹوٹ گیا اور اس کے ذریعے سے پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کیا. تو یہاں کوئی قانون نہیں ہے. یعنی یہ تو ہمارا مطالعہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں استقراء کے ذریعے سے کہ ایسے ہی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو ایک قانون بنا دیتے ہیں. وہ خالق ہے، جب چاہے اس کی خلاف ورزی کر دے، جب چاہے کوئی معجزہ برپا کر دے، جب چاہے اپنی کسی نشانی کو ظاہر کر دے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے ایک آیت کو بالکل غلط محل میں استعمال کر کے اس سے استدلال کرنا شروع کر دیا. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ بعض لوگوں نے جب قرآن مجید میں یہ پڑھا کہ اکثر تو گمراہی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو غوغا پیدا کر دیتے ہیں، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تو بہت بڑی تعداد اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئی. نوح کے ساتھ تو علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہونے کے لوگ نکلے، لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ان کی بیوی بھی نہیں نکلی. تو اکثریت کیسے فیصلہ کن ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس کو یہاں سے اٹھاتے اور اٹھا کے اس کا اطلاق سیاسی معاملات پر کرتے ہیں، درحال ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بات جب قرآن کہتا ہے تو حق و باطل کے فیصلے کے لیے کہتا ہے. ساری دنیا اس وقت کی 7.5 ارب کی آبادی کھڑے ہو کر ایک بات کا اعلان کر دے، سب اس پر متفق ہوں، لیکن ایک صاحب علم پر اگر استدلال سے واضح ہے کہ بات غلط ہے تو اسے صحیح بات کی شہادت دینی ہے. یہاں اکثریت کوئی چیز نہیں، یہاں اجماع کوئی چیز نہیں، یہاں اتفاق کوئی چیز نہیں، جہاں جمہور کا فیصلہ کوئی چیز نہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جن میں انسانوں کے درمیان نزاع برپا ہو جائے اور وہ سب کے سب ایک معاملے میں حق رکھتے ہوں فیصلہ کرنے کا، وہاں پر اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے. یہ نزاع کا فیصلہ ہے، یہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہے. اور فصل نزاع کے لیے یعنی کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ عدالتوں میں بھی جب 5 جج بیٹھے ہوتے ہیں یا 15 جج بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہاں اب حق و باطل زیر بحث نہیں ہو سکتا ہے، اقلیت میں ایک آدمی ہو اور اس کا استدلال مضبوط ہو، لیکن فیصلہ کرنا ہے تو فصل نزاع کے لیے وہاں بھی اکثریت کی رائے فیصلہ کن مان لی جاتی ہے. تو بعض اوقات بات درست ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے آپ غلط محل پر لے جائیں تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہاں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین والوں میں زیادہ ایسے ہیں، یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ ان کی بات مانو گے تو تمہیں خدا کے راستے سے بٹکا کر چھوڑیں گے. یعنی اگر حق و باطل کا فیصلہ ان کی رائے سے کرنے لگ جاؤ گے تو پھر زیادہ لوگ غلط راستے ہی پر ہوتے ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اب یہ دیکھیے کیا فرمایا ہے، یہ محض گمان پر چلتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اٹکل دوڑاتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی غیر معمولی تبصرہ ہے. یعنی جو حقائق اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، جو حقائق اپنی مخلوق کے بارے میں، جو ان کی پیدائش کے بارے میں، جو اس کائنات کی اسکیم کے بارے میں، جو انسان کے لیے جو لائے عمل اسے اختیار کرنا چاہیے اس اسکیم کے مطابق اس کے بارے میں واضح کر دیے ہیں، ان کے مقابل میں پچھلے 5000 سال کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جب کوئی نقطہ نظر قائم کیا گیا، جب کوئی فلسفہ تراشا گیا، جب کسی چیز کو ایک عقیدے کی حیثیت دی گئی، جب کوئی قانون بنایا گیا، ان کے مقابل میں اس کو جب ہم نے اندر اتر کر دیکھا، یعنی پوسٹ مارٹم کیا اس کا، تو نیچے سے بنائے استدلال کیا نکلی؟ زن،
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یعنی بنائے استدلال سوائے ظنون و اوہام کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بات بغیر کسی خوف تردید کے کہی جا سکتی ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز علم بن جائے، علم یعنی وہ چیز کہ جس کے بارے میں اب کہا جا سکے کہ یہ مان لینے کی بات ہے، اس کے بارے میں اب ظن اور گمان کا کوئی محل نہیں رہا، علم بن جائے۔ کوئی چیز علم کیسے بنتی ہے؟ اس کے چند ذرائع ہیں جو ہمیں دنیا میں دستیاب ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی ذریعہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے مجھے یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ میں اپنے خارج اور اپنے داخل میں، اپنے باطن میں اور اپنے سامنے اشیاء کا جب مشاہدہ کرتا ہوں، یعنی مجھے مشاہدے کی صلاحیت دی گئی ہے، تو میرے اندر ایک اضطراری علم موجود ہے جو اس پر حکم لگا دیتا ہے۔ یعنی ایک صورت تھی جس میں دو زاویے نیچے آ رہے تھے، ایک اس طرح تھا، میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس سے میرے اندر ایک تصور پیدا ہوا اور میں نے حکم لگایا۔ وہ حکم الفاظ میں کہیں ٹرائنگل کہلایا، کہیں مثلث کہلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شے کا وہ تصور اور وہ حکم اپنی حقیقت کے لحاظ سے عالمگیر ہو گیا، یعنی ہر جگہ لگ گیا۔ تو اس وجہ سے تجربے اور مشاہدے کو علم کی بنیاد قرار دیا گیا، یعنی ایک چیز میرے سامنے آ گئی، میرے حواس کی گرفت میں آ گئی، اس میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن انسانی دائرے میں یہ ایک نہایت ہی قابل اعتماد ذریعہ قرار پا گیا۔ قرآن نے بھی اس کی تصویر کی، انبیاء نے بھی اس کی تصویر کی، چنانچہ جگہ جگہ انہی اشیاء کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ان کی بنیاد پر استدلال کیا۔ تو تجربہ اور مشاہدہ، تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو عقلی موشگافیوں کے ذریعے سے بہت کچھ مجروح کرنے کی کوشش ہوئی ہے انسانی تاریخ میں۔ تشکیک کے سارے فلسفے اس پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ دیکارت جیسے آدمی کو اس عمل نے مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہے کہ کم سے کم اتنا تو میں مان لوں کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں۔ تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہ ایک واقعہ تھا جس کو جھٹلانے کی صحیح کی گئی، اور بالآخر کیا ہوا؟ فلسفہ شکست کھا کے اپنی موت آپ مرنا شروع ہو گیا، اور اس کی جگہ سائنس نے لے لی۔ اب سائنس میں استدلال کی ساری بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہ تجربے اور مشاہدے پر ہے، یعنی مشاہدہ ہوتا ہے، حقائق سامنے آتے ہیں، ہم ان کا تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں، انہیں دہرا سکتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں ایک اذعان حاصل ہو جاتا ہے کہ اب یہ حقیقت ہے۔ چنانچہ سائنس کی جتنی تحقیقات ہیں، جو قوانین اس نے دریافت کیے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہیں اسی لیے حقیقت سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس ذریعہ علم سے وجود پذیر ہوئے۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلا ذریعہ علم یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ذریعہ علم سے ہمیں بعض مقدمات حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہم استقراء کی بنیاد پر، انڈکشن کی بنیاد پر وہ مقدمات قائم کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم نے کووں کو دیکھنا شروع کیا، ایک پرندہ ہے، دیکھتے رہے، بہت انسانوں نے دیکھا، صدیوں سے دیکھا، یہ اطلاع آخری درجے میں واضح ہو گئی کہ کالے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے ہمارے تجربے اور مشاہدے ہمیں ایک مقدمہ فراہم کیا، ایک پریمسز فراہم کیا۔ عقل کے اندر یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ اسے آپ کوئی مقدمہ فراہم کر دیجئے، وہ اگر اصل ہے تو وہ اس سے فرع کا استنباط کر لے گی، فرع ہے تو اس کو اصل سے متعلق کر کے اصل کو دریافت کر لے گی، اور اگر فرع ہے تو اس سے دوسری فرع پر پہنچ جائے گی۔ یہ استنباطی استدلال ہے، عقلی استدلال ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی محکم مقدمہ پہلے لائیے جس کو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہونا چاہیے، پھر اس سے آگے عقل، یعنی محسوس آپ نے دے دیا، نامحسوس کا استنباط کرتی ہے۔ اگر محسوس نہیں دیا، کوئی وہم اس کے سپرد کر دیا، تو آگے وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ یعنی وہ محکم مقدمہ دیجئے اس کو پہلے، اس سے وہ استدلال کرتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز ماضی میں تجربے اور مشاہدے سے گزری،
کچھ انسانوں کے تجربے اور مشاہدے سے گزری اور وہ ہمیں اس کو منتقل کرتے ہیں. اس کو تاریخی استشہاد کہا جاتا ہے, تاریخی استدلال کہا جاتا ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ جس میں چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہیں. دیکھیے یہاں فہم کا اجماع زیر بحث نہیں ہے جس کو میں اس سے پہلے رد کر چکا. یہاں انتقال تاریخ کا اجماع زیر بحث ہے, یعنی انسانوں کی اتنی بڑی اکثریت پہلے دن سے آج کے دن تک اس کو منتقل کر رہی ہے کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا, مل کے سازش کر لینا, کسی وہم میں مبتلا ہونا یہ عقلاً محال ہے. تو اس طرح تاریخ ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری کے طور پر منتقل ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ایسا نہیں ہوا, وہ اخبار احاد پر مبنی ہے. کسی ایک آدمی نے, دو آدمی نے, چار لوگوں نے یہ بات سنا دی. سادہ مثالیں ہیں. مغلیہ سلطنت قائم ہوئی, یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اکبر نے فلاں دن اپنے دربار میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی, یہ تاریخ کی کسی کتاب میں لکھی ہو سکتی ہے, اس نے کسی سے سنی ہو سکتی ہے, اپنی سنی ہوئی بیان کر سکتا ہے. یہ اخبار احاد ہے, ان سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. تو یہ وہ ذرائع علم ہے جو موجود ہے. ان ذرائع علم کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہی جائے گی تو وہ علم بنے گی. لیکن جس وقت ہم الحاد کا مطالعہ کرتے ہیں, شرک کا مطالعہ کرتے ہیں, دنیا میں انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب کے سب اسی ضمنی استدلال پر کھڑے ہیں. ان کے پیچھے بنیادی مقدمات ہی تجربے اور مشاہدے کے مقدمات نہیں ہوتے, بلکہ اخبار احاد, قیاسات, کسی پتھر پر لکھی ہوئی تقریر سے ایک پوری داستان تراشی, وہی چیز ہوتی ہے جس کو میرے استاد امام بہت ہی خوبصورت محاوروں میں بیان کرتے تھے کہ ایک ٹڈے کی ٹانگ ہوتی ہے جس پر ہاتھی کا خول چڑھا دیا جاتا ہے, ایک مکھی ہوتی ہے جس کو گھس گھس کر بھینس بنا دیا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ ایک لفظ کا تبصرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اکثریت جس شرک پر کھڑی ہے, یہاں شرک زیر بحث ہے, جانتے ہو کہ یہ شرک, اس کے توہمات, اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدعات جو ان کی شریعت ہوتی ہے, یہ بدعات اہل شرک کی شریعت ہے. فرمایا کہ یہ جانتے ہو کس چیز پر مبنی ہے؟ یہ لوگ تو بہت بڑی اکثریت میں ہیں, لیکن اس کی بنا کیا ہے, بنا استدلال کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون, یہ محض گمان پر چلتے اور اٹکل دوڑاتے ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وعالم بالمہتدین. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے, اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ چیز کہی گئی کہ ایک اکثریت ہے جو بھٹکانے پر آمادہ رہتی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت بالعموم غوغائے عام کی پیروی کرتی ہے, یعنی ایک بھیڑ چال ہوتی ہے, بس لوگ چل پڑتے ہیں اور چل پڑتے ہیں, ایک بات کو سنتے ہیں اور لے اڑتے ہیں. تو عام طور پر لوگوں کی اکثریت اسی وجہ سے ایک غوغا تو برپا کر دیتی ہے, اور جب فیصلے ان کو کرنے ہیں تو اسی غوغا میں آپ کو بھی ان کے فیصلے کو ماننا پڑتا ہے, لیکن وہ فیصلہ عملی طور پر مانا جاتا ہے, سیاسی معاملات میں مانا جاتا ہے, اجتماعی معاملات میں مانا جاتا ہے, فصل نزاع کے لیے. اس سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. اسی لیے جمہوریت میں بھی اس اصول کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب اکثریت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ بس نافذ العمل ہوگا. اس پر تنقید کرنا, اس کی غلطی واضح کرنا, اس کے ایک ایک پہلو کا پوسٹ مارٹم کرنا, یہ اگر ایک شخص بھی کر رہا ہے تو ایک خدمت انجام دے رہا ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو علم کے معاملے میں, دین اور مذہب کی تعبیر کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے. وہاں حق اور باطل کے فیصلے کیے جاتے ہیں, ان کی بنا استدلال ہوتی ہے. یہاں ظن, گمان وہی غوغا بن جاتا ہے, سنی سنائی کہانی بنیاد بن جاتی ہے, سنی سنائی باتوں پر فیصلے کر لیے جاتے ہیں, محض کسی تبدیلی کی خواہش لوگوں کی عقل معوف کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے غوغائے عام کے فیصلے ہیں. اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت بالعموم غوغائے عام کی پیروی کرتی ہے, اس کے فیصلے کسی دلیل و سند اور علم و حجت پر مبنی نہیں ہوتے.
عام طور پر یہی ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں باقاعدہ استدلال کا تجزیہ کیا گیا ہے، صغرا کبرا قائم کیا گیا ہے، مقدمات کا جائزہ لیا گیا ہے، اس کے بعد ایک رائے قائم کی گئی ہے۔ وہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہاں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہاں تو ایک غوغا برپا ہوتا ہے، وہ غوغا جتنے بڑے پیمانے پر کوئی لیڈر برپا کر دے، لوگوں کی کوئی محبوب شخصیت برپا کر دے، اتنے ہی بڑے پیمانے پر اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد حق و باطل پر نہیں ہوتی، اس میں خواہشیں، اس میں تمنائیں، اس میں آرزوئیں، اس میں آسودہ خواہشیں یہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے کہیں امانی سے تعبیر کیا ہے، کہیں احوا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں پوری شریعت تصنیف کر دیتی ہے۔ تو شرک میں بھی یہی ہوتا ہے، الحاد میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم اس وقت الحاد کے غلبے کے دور میں جی رہے ہیں۔ الحاد کے استدلال کی بنیاد ہمیشہ تاریخ ہوتی ہے، اور تاریخ بھی وہ نہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، وہ تاریخ جس کا بہت بڑا حصہ محض ظنون و اوہام پر مبنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون راہ سے بھٹک گیا، کون سیدھی راہ پر ہے، اس پر اس تفسیر کا نوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دونوں گروہوں سے واقف ہے، وہ ان سے معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق کرے گا۔ وہ ان سے معاملہ بھی، واقف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں نا میں خوب جانتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہاں اصل میں خوب جانتا ہوں نتیجے کے لحاظ سے بولا جا رہا ہے، یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دونوں گروہوں سے واقف ہے، وہ ان سے معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق کرے گا۔ اس کی بارگاہ میں لوگوں کے دعوے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، یعنی دعوے تو دنیا میں انسان کرتا ہے، اور بہت بڑی بڑی لوگوں کی اکثریتیں اس پر یقین کر لیتی ہے، اتہام لگاتا ہے، محض تہمت ہوتی ہے، محض سنی سنائی بات ہوتی ہے، اپنے اثر رسوخ، اپنے ساتھ لوگوں کی جذباتی محبت۔ مذہبی لوگ یہی کرتے ہیں، سیاسی رہنما یہی کرتے ہیں، بڑے بڑے قومی زعما یہی کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کرتے ہیں تو اپنے دعووں ہی کو گویا حقیقت بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں تو یہ نہیں چلے گا۔ وہاں تو آپ کو اس دلیل کا سامنا کرنا پڑے گا جو حقیقی دلیل ہے، اور حقیقی دلیل کبھی گمان پر مبنی نہیں ہوتی، وہ ان ہم الا یخرسون کی مصداق نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کی پرواہ نہ کرو، یعنی مطلب یہ کہ یہ ساری بات واضح کر دی۔ اب کیونکہ اکثریت مقابلے میں کھڑی ہے تو اتنا مضمون یہاں مقدر ہو گیا کہ تم لوگ پرواہ نہ کرو، یعنی اس طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں کہ تم یہ کہو کہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے، ہر آدمی کی زبان پر یہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ محاورے کی باتیں ہیں، یعنی قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مقدر مفہوم ہے کہ پرواہ نہ کرو، اس کے بعد آگے کہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی آگے اب جو بات کہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے شرک اور شرک سے پیدا ہونے والی بدعات سے متعلق۔ تو چونکہ وہ پروپیگنڈا بہت غیر معمولی ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کر رہے ہیں، یعنی توحید بیان کر کے توحید پر مبنی خدا کی شریعت۔ دوسری جانب مقابل میں کیا ہے؟ شرک، اور شرک پر مبنی اہل شرک کی بدعات، جس کو میں کہتا ہوں یہ اہل شرک کی شریعت ہوتی۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے بعد اب گویا اتنا مضمون مقدر کر دیا کہ پرواہ نہ کرو۔ اگلی بات فا کے ساتھ کہی ہے، اس کے مضمر مفہوم کو میں نے کھولا ہے، یعنی ان کے اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو۔ یہ پرواہ نہ کرو یعنی ان کے اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو جو یہ تمہاری اصلاحات کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے شرک ہے، شرک کی بنیاد پر بنی ہوئی شریعت ہے، جس کو میں کہتا ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بدعات اور احوا پر مبنی ہوتی ہے، یعنی خواہشوں کو شریعت بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا کرنے کا داعیہ ہے اس کی بنیاد پر یہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہ جو سامنے پڑی ہوئی شریعت ہے، اب ظاہر ہے کہ پیغمبر جب آ کر اس بنیاد کو ڈھا دیتے ہیں کہ شرک ایک بے بنیاد چیز ہے، بے اصل چیز ہے، اللہ نے اس کے حق میں کوئی سند نہیں اتاری، اصل چیز کیا ہے؟ وہ ایک وحدہ لا شریک، اس کائنات کا خالق، مالک، معبود وہی تنہا ہے۔ تو توحید قائم ہو گئی، اس پر مبنی
جو شریعت وجود میں آئے گی وہ شریعت وہ ہوگی کہ جو عالمگیر اخلاقی اصولوں کو انضباط میں لے آئے گی، یعنی اس کی نیچر یہ ہے۔ تو گویا یہ چیز بھی انسان کی فطرت کا تقاضا، وہ شریعت بھی انسان کی فطرت کا تقاضا، اس کے لحاظ سے اصلاحات کی جائیں گی۔ یعنی جو بدعات داخل ہو گئی ہیں، جہاں جہاں اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، اس کی پیغمبر اصلاح فرمائیں گے۔ ان اصلاحات کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھے گا۔ کوئی کہے گا کہ دیکھو انہوں نے موسیقی حلال قرار دی، کوئی کہے گا کہ دیکھیے انہوں نے تصویر حلال قرار دے دی، کوئی کہے گا دیکھیے فلاں چیز، ہمارے تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ بری چیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک پروپیگنڈا اٹھتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ نئی باتیں کہی جا رہی ہیں، حالانکہ اصلاح کرنے والا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے برسوں سے کچھ نئی باتیں کر رکھی ہیں، صدیوں سے کچھ نئی باتیں کر رکھی ہوئی ہیں، میں وہ پرانی بات تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ وہ پرانی بات اس امت کے لحاظ سے دیکھیں تو محمد الرسول اللہ کی بات، ان سے پہلے دیکھیں تو سیدنا ابراہیم کی بات، اور ان سے پہلے دیکھیں تو اللہ کے پیغمبروں کی، سب پیغمبروں کی بات۔ یعنی ان کے اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کرو جو یہ تمہاری اصلاحات کے خلاف کر رہے ہیں، کہ یہ شخص وہ چیزیں بھی جائز ٹھہرا رہا ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ کہ یہ شخص وہ چیزیں بھی جائز ٹھہرا رہا ہے جو ہمارے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے حرام چلی آ رہی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد حرمتوں کی فہرست میں داخل ہوئی، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 200 سال بعد، لیکن ماضی میں ایک چیز چونکہ ہو چکی ہے تو آج تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تو حضور ہی کے زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ بالکل یہی صورت جو مشرکانہ بدعات قریش کے ہاں تھی، ان کے بارے میں وہ یہی تاثر دیتے تھے کہ یہ تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا دین ہے جس کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے ظنون و اوہام ہے، یعنی یہ جس تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ تاریخ کوئی ثابت شدہ تاریخ نہیں ہے، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ ان کے ظنون و اوہام ہے۔ ابراہیم و اسماعیل کا دین در حقیقت وہی تھا جو اس وقت ان کے سامنے شرک و بدعت کی تمام علائشوں سے پاک کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ یعنی محمد الرسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت دین قرآن مجید کی صورت میں اپنی سنت کے ذریعے سے آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بین ہی وہی دین ہے جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ اصل میں جو مشرکانہ بدعات اس وقت رائج ہو چکی ہیں، یعنی عرب میں، مکے میں، وہ ہیں جو بعد کی پیداوار ہے۔ یعنی استدلال یہ تھا کہ ہم قدامت پر کھڑے ہیں، ہم بزرگوں کے راستے پر کھڑے ہیں، تم نئی بات کہہ رہے ہو۔ قرآن مجید نے کہا یہ پرانی بات ہے، تم لوگ ایک نئی بات برسوں سے اختیار کیے ہوئے ہو۔ تو یہ شرک اور بدعت کی علائشوں سے پاک کر کے پیش کیا جائے۔ اسی وجہ سے میں نے جو دین پر اپنی کتاب لکھی ہے تو اس کے خاتمے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس میں اللہ کے دین کو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر فلسفہ، تصوف، فقہ اور کلام کی ہر آمیزش سے پاک کر کے، الگ کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ سو تم لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ فرمایا ان کنتم بے آیات ہی مومنین، سو اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، نہیں لوگوں کی پرواہ نہ کرو، سو اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کی پرواہ اسی وقت چھوڑی جائے گی جب مقابل میں اللہ کی بات آ جائے گی، ورنہ تو انسان اسی بھول بھلیاں میں پڑا رہتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کی کتاب ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس کتاب پر ایمان ہے، اس کو قبول کر لیا ہے، تو اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اور کیا کرو؟ پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ۔ یعنی یہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہے تو پھر جن طیبات کو ان لوگوں نے حرام کر رکھا ہوا ہے اپنی مشرکانہ بدعات کے تحت، کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کا نام لے کر اگر وہ جانور ذبح کیے گئے ہیں، یہ چونکہ وہی جانور تھے جو اصلاً جائز ہے اور ان کو ان لوگوں نے حرام قرار دے رکھا تھا، تو فرمایا کہ اگر انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیے بات اصل میں شرک سے شروع ہوئی۔ شرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے توحید، اور شرک کے بعد اب ظاہر ہے کہ شریعت بنے گی، تو شرک کی شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ بدعات، اہوا،
اور اللہ کی شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. تو اللہ کا فیصلہ قرآن مجید میں آ گیا تو فرمایا کہ اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرو. اس پر میں نے لکھا ہے یہ تاکید اور تنبیہ، یہ جو کہا نا کہ اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یہ تاکید اور تنبیہ بلکہ ایک نوعیت کی تہدید بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک دھمکی کا اسلوب ہے. استاذ امام لکھتے ہیں تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے، کسی کو حلال قرار دینا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. اگر کسی اور کے لیے بھی یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو یہ خدا کے حقوق میں دوسرے کو حصے دار بنانا ہے اور یہ شرک ہے. یعنی جب آپ یہ بات کہیں گے کہ یہ فلاں کو بھی یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں چیز حرام ہے، تو یہ حرمت حلت کا فیصلہ یہ تو اس پروردگار نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ فیصلہ اگر مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے، دین کی بنیاد پر ہو، آپ کہتے ہیں فلاں چیز ضرر رساں ہے نہ کھاؤ، یہ فیصلہ طبیب نے کرنا ہے. اور فلاں چیز حرام ہے، اس میں اخلاقی قباحت ہے، مت کھاؤ، یہ یا خدا کا وہ علم کرے گا جو میری فطرت میں ہے اور یا خدا کا فیصلہ کرے گا. تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے. اگر کسی اور کے لیے بھی یہ حق تسلیم کر لیا جائے تو یہ خدا کے حقوق میں دوسرے کو حصے دار بنانا ہے اور یہ شرک ہے. مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ صرف ایک چیز کے کھانے اور نہ کھانے کا نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرایا، مشرکانہ توہمات کی بنا پر، یہ بنا استدلال ہے. یعنی جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جائیں گے، ان کے اندر اتریں گے، اندر اتر کر سوال کریں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بنا استدلال توہمات ہوں گے، بنا استدلال ظنون و اوہام ہوں گے. الہاد کے اندر اتریے یہی ملیں گے، شرک کے اندر اتریے یہی ملیں گے. بلکہ جن چیزوں کو مشرکانہ توہمات کی بنا پر حرام ٹھہرایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی حلت کے اعلان کے باوجود، یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ نہیں یہ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلت کے اعلان کے باوجود ان سے اجتناب کرنا گویا بالواسطہ شرک کو تسلیم کرنا ہے. یعنی یہ براہ راست شرک تو نہیں ہے، لیکن بالواسطہ اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ اچھا اگر کوئی دوسرا بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو طیبات میں سے کسی چیز کو حرام قرار دے دے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز من جملہ خبائث ہے، تو وہ اصل میں اللہ کی شریعت کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ سے خبائث کو حرام قرار دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، خور و نوش کی چیزوں کے لیے، اور طیبات کو حلال قرار دیا ہے. تو وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے. جب وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ محض شریعت کی تشریح کرتا ہے. لیکن طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جنہیں اللہ نے طیبات قرار دیا ہے، ان میں سے کسی چیز کو حرام کیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مشرکانہ عقیدہ ہوگا، اس کے سوا نہیں ہو سکتا. گویا بالواسطہ شرک کو تسلیم کرنا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ کفر و ایمان کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اور جن جانوروں پر تم اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر لیتے ہو، ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذات میں حلال جانور ہیں، انہیں کھاؤ، یعنی بغیر کسی تکلف کے انہیں کھاؤ، بغیر کسی تردد کے کھاؤ، بغیر کسی تردد کے انہیں کھاؤ. اس میں ادنا درجے کا بھی کوئی اضطراب نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، وہ واضح ہے بالکل. اور ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، یعنی جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ. اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور حرام و حلال کے معاملے میں اللہ ہی اپنا فیصلہ سناتا ہے. کسی اور کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فیصلہ سنائے. میں پھر عرض کر دوں کہ جو خور و نوش کی چیزیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس چیز کی مزید وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس جو دین ہے اللہ کا، یعنی پورا دین کا کانٹینٹ، اللہ کا جو دین ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہیں، یعنی جو منفی طور پر ہیں. بدن کی تطہیر، اس کی صفائی کے آداب بتائے گئے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، وضو، غسل، جنابت کا غسل، سب اسی کی چیزیں. تطہیر خور و نوش، ہمیں طیبات کھانے ہیں، ہمیں خبائث کو ہاتھ نہیں لگانا، تو گویا پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. تطہیر اخلاق، ظاہر ہے کہ اخلاق میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس میں فجور بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے.
دیانت بھی ہوتی ہے بددیانتی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اس کا شعور دے دیا گیا ہے. ہمیں وہاں معروف کو اختیار کرنا ہے، منکر سے یعنی جو عالمگیر سطح پر انسانیت مانتی ہے کہ برائی ہے ان کے قریب نہیں جانا. ان میں جہاں جہاں ابہام ہوتا ہے معروف اور منکر میں ہو جائے، طیبات و خبائث میں ہو جائے، اسے انبیاء نے دور کر دیا. اس وجہ سے کسی تردد کا کوئی سوال نہیں. انسان نے غلطی کھائی ہے، بعض معاشروں نے غلطی کھائی ہے، انبیاء نے اس کی تعلیم دے دی ہے. بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ شعور موجود تھا، معروف اور منکر کا بھی، طیبات اور خبائث کا بھی. وہ اس کا تعین بھی کر لیتی ہے، لیکن جہاں غلطی کھاتی ہے وہاں اللہ کے پیغمبر آ کر اس کو واضح کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ واضح ہدایت دے دی ہے. اس واضح ہدایت کے اندر کھڑے ہو کر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کی بات ماننی ہے. تو اگر یہ بات کسی مشرکانہ عقیدے پر مبنی ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قبول کی جا سکے. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے تو بغیر کسی تردد کے اس کو کھاؤ، بغیر کسی تردد کے کھاؤ. اس لیے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ اصلاً طیبات تھے، یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو ایک مشرکانہ بدعت کے تحت حرام قرار دیا گیا تھا. اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس بات کی وضاحت کر دی. تو ان کی پرواہ نہ کرو. اور کیا کرو؟ فرمایا سو تم لوگ پرواہ نہ کرو، اور اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ. یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو کیوں کہا؟ کہ طیبات بھی اگر گوشت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں گے، یعنی جو پاکیزہ جانور ہے وہ بھی ذبح کیے جائیں گے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جائیں گے، تب وہ حلال ہوں گے. تو گویا اس شرط کو بیان کر دیا کہ یہ ضروری ہے، ورنہ وہ طیبات ہے، ان کو کھانے میں کوئی معنی نہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.